اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مدت رضاعت پورے 2 سال ہے، یعنی مائیں بچوں کو پورے 2 سال تک اپنا دودھ پلائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم خواتین اپنے رضاعی بھائیوں کے معاملے کو دیکھ لیا کرو، اچھی طرح غور کر لیا کرو، کیونکہ رضاعت بھوک ہی سے معتبر ہے۔ ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے نبی، کیا ایک مرتبہ دودھ پینا رشتوں کو حرام کر دیتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، رضاعت سے وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو ولادت سے حرام ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ اللہ کے رسول، کیا آپ حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی بیٹی کو نکاح کا پیغام نہیں بھیجیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حمزہ رضاعت کی بنا پر یقینی طور پر میرے بھائی ہیں۔ ابو قیس کے بھائی افلا آئے، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر کے اندر آنے کی اجازت چاہتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے گھر کے اندر آنے کی اجازت نہ دی جب تک کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے متعلق نہ پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ تمہارے چچا ہیں، تمہارا دائیں ہاتھ خاک آلود ہو۔ اور ابو قیس اس عورت کے شوہر تھے جس نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو دودھ پلایا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں۔ جب آپ ان میں باری تقسیم فرماتے تو پہلی باری والی بیوی کے پاس 9ویں رات ہی پہنچتے۔ وہ سب ہر رات اس بیوی کے گھر میں جمع ہو جاتی تھی جہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں تشریف فرما تھے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا آئیں تو آپ نے اپنا ہاتھ ان کی طرف پھیلایا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، یہ زینب ہیں۔ آپ نے اپنا ہاتھ روک لیا۔ اس پر ان دونوں میں تکرار ہو گئی، حتیٰ کہ ان کی آوازیں بلند ہو گئیں اور اسی دوران میں نماز کی اقامت ہو گئی۔ انہوں نے ان کی آوازیں سنی تو کہا، اے اللہ کے رسول، آپ نماز کے لیے تشریف لائیے، اور ان کے منہ میں مٹی ڈالیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، ابھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نماز پوری کریں گے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ آئیں گے، وہ مجھے ایسے ایسے ڈانٹ ٹپٹ کریں گے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز مکمل کی، ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور انہیں سخت سرزنش کی اور کہا، کیا تم ایسا کرتی ہو؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت کے ساتھ 4 باتوں کی بنا پر شادی کی جاتی ہے، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے حسب و نسب کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اس کے دین کی وجہ سے۔ تم دین والی کے ساتھ شادی کر کے ظفر مند بنو، کامیابی حاصل کرو، تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، وہ تمہارے لیے کسی ایک طریقے سے ہرگز سیدھی نہیں رہ سکتی۔ اگر تم اس سے فائدہ اٹھانا چاہو تو اسی طرح فائدہ اٹھا لو گے کہ اس میں کجی رہے گی، اور اگر تم اسے سیدھا کرنے چلو گے تو اسے توڑ ڈالو گے، اور اسے توڑنا اس کی طلاق ہے۔ ابو یونس نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر حوا علیہ السلام نہ ہوتی تو کوئی عورت اپنے شوہر سے کبھی خیانت نہ کرتی۔ اتاس کے دن صحابہ کو لونڈیاں ملیں جن کے خاوند بھی تھے، اس پر وہ ان سے تعلقات قائم کرتے ہوئے ڈرے کہ یہ گناہ نہ ہو۔ اس پر یہ آیت نازل کی گئی، اور شادی شدہ عورتیں بھی حرام ہیں سوائے ان لونڈیوں کے جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے شادی کی تو ان کے ہاں 3 دن قیام کیا اور فرمایا، اپنے اہل شوہر کے نزدیک تمہاری قدر و منزلت میں کسی طرح کی کمی نہیں، اگر تم چاہو تو میں تمہارے پاس قیام کے لیے 7 دن رکھ لیتا ہوں، اور اگر میں نے تمہارے پاس 7 دن قیام کیا تو اپنی ساری بیویوں کے پاس 7 دن قیام کروں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہا کرتی تھیں، کیا اس عورت کو حیا محسوس نہیں ہوتی جو خود کو کسی مرد کے لیے ہبہ کرتی ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نازل فرمایا، آپ ان عورتوں میں سے جسے چاہیں پیچھے کریں اور جسے چاہیں اپنے پاس جگہ دیں۔ تو میں نے کہا، بلا شبہ آپ کا رب آپ کی خواہش کو پوری کرنے میں جلدی کرتا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، جابر نکاح کر لیا ہے؟ میں نے عرض کی جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کنواری ہے یا دو باجو؟ میں نے عرض کی، اللہ کے رسول دو باجو ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیوں کنواری کیوں نہیں کی؟ تم اس کے ساتھ ہنستے کھیلتے، وہ تمہارے ساتھ ہنستی کھیلتی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، میرے والد عبداللہ رضی اللہ عنہ نے وفات پائی اور پیچھے 9 یا 7 بیٹیاں چھوڑیں، تو میں نے اچھا نہ سمجھا کہ میں ان کے پاس انہی جیسی کم عمر لے آؤں۔ میں نے چاہا کہ ایسی عورت لاؤں جو ان کی نگہداشت کرے اور ان کی اصلاح کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،